آج سے کچھ مہینے پہلے اسی منبر پہ اسی مسجد میں ایک خطبہ جمعہ کے دوران میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ سے کہ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے، عالمی طاقتوں سے سود پہ قرضہ نہیں لیں گے۔ اور میں نے اس خطبے میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا اس وقت وہ لوگ بڑی شدید معاشی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ یعنی افغانستان کی دولت کو اگر آپ تقسیم کر کے دیکھیں تو ایک حصہ وہ تھا جو وہاں کے جو سابقہ حکمران تھے وہ اپنے اپنے ذاتی بینکوں میں اور سوٹ کیسوں میں بھر کے وہاں سے لے گئے۔ دوسرا حصہ اس دولت کا یہ تھا جو افغانستان کی مملکت کی دولت تھی، اور یہ افغانستان کے باہر جو بینک اکاؤنٹس تھے دوسرے ممالک میں ان میں پڑی ہوئی تھی۔ ان ممالک نے اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا، لہذا وہ بینک اکاؤنٹس فریز ہو گئے اور اس میں سے بھی رقم نکالنے کی کوئی ان کے پاس گنجائش باقی نہیں بچی، اور انہیں یہ پیشکش کی گئی کہ آپ سود پر ہم سے قرضہ لے لیں تو آپ کی معیشت سنبھل جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی وہی کام کرتے جو ہم کرتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے قدموں میں اور کبھی ورلڈ بینک کے قدموں میں، اور جو وہ کہتے ہیں جیسا ان کا حکم ہے سر آنکھوں پہ، اور ہم بھی قرض لے لیتے، قرض پر قرض لے لیتے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا، اور دنیا بھر کے معاشی ماہرین اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ افغانستان دیوالیہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے پاس بچے گا ہی کچھ۔ میں نے اس خطبہ جمعہ میں ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ واپس اپنی اس معاشی بدحالی سے لوٹیں گے، اور پھر یہ اس فائنینشیل کرائسس کو اللہ کے حکم سے شکست دیں گے۔ اور بڑے واضح انداز میں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کہ 1 سال 1.5 سال 2 سال لگ جائیں گے۔ انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے، کل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں کل ڈالر کا ریٹ تھا 202 روپے، اور افغانستان میں کل ڈالر کا ریٹ تھا $1 صرف 83 روپے کا ہے، صرف 83 روپے۔ ابھی انہیں اقتدار میں آئے 1 سال مکمل نہیں ہوا۔ کس دیوالیے پن کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹایا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے اپنی معیشت سود سے پاک کرنی ہے۔ بس ہمیں 75 سالوں میں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ 75 سال کے بعد اگر آج ایک عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ پاکستان میں سود ختم کریں، تو ہمیں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بینک ایسا ہے جو جا رہا ہے اپیل میں اس کے خلاف، اور وہ سٹے آرڈر لے آئے گا۔ 5 سال کا وقت تو ویسے عدالت نے دے رکھا ہے، اب اس پر مزید وہ کیس چلے گا، مزید التوا ہوگا، شاید کو پتہ نہ 20 سال مزید اب یہ کیس چلتا رہے، اور وہ جو سود کو کالعدم کرنے کا فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا جائے۔ کیسے معیشت سیدھی ہوگی؟ کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی؟ کیسے غریب کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیسے مہنگائی کم ہوگی؟ ایک ہی فارمولا ہے، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ سود کا انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع خود فراہم کر دے گا انشاءاللہ۔